اضافی مطالعہ قصہ سوتے جاگتے کا اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کا یہ جو ڈرامہ ہے آج ہم اس کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس کے یہاں پر سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں اضافی مطالعے کے ڈرامے پر دی ہوئی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، جس میں نمبر 1 سوال دیا گیا ہے کہ ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام لکھنا ہے۔ تو جواب یہاں پر ہے، ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام حسب ذیل ہیں، جس میں نمبر 1 ہے بغداد کا پل، ابوالحسن کا مکان، نمبر 3 ہے خلیفہ کا محل، اگلا ہے خلیفہ کی خوابگاہ، خلیفہ کا دربار، قید خانہ، محل میں سونے کا کمرہ۔ اگلا سوال دیا گیا ہے ڈرامے کے سوال نمبر 2 ہے ڈرامے کے اہم کرداروں کے نام اور ان کی شناخت لکھیے۔ تو جواب دیکھیے یہاں پر ڈرامے کے اہم کردار اور ان کی شناخت۔ نمبر 1 پر ہے خلیفہ ہارون رشید، 8ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے۔ ابوالحسن، بغداد کا ایک نوجوان خلیفہ نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنایا تھا۔ اگلا ہے اس میں نمبر 3 پر جعفر، خلیفہ ہارون رشید کا وزیر۔ نمبر 4 پر ہے مسرور، ایک سردار جسے خلیفہ نے ابوالحسن کا خیال رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ نمبر 5 پہ ہے کافور، ایک حبشی غلام جو عموماً رات کی گشت میں خلیفہ کے ساتھ رہتا تھا، ابوالحسن کی ماں۔ اور نمبر 7 پر ہے داروغہ، ابوالحسن کو قید کرتا اور اسے کوڑے لگاتا ہے۔ اور 8 پر ہے 3 پڑوسی، جس میں امیر، افسر اور کنیزیں اور غلام شامل ہیں۔ اگلا سوال لکھیے سوال نمبر 3، دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابوالحسن کی شرط لکھیے۔ تو جواب دیکھیے یہاں پر دیا گیا ہے، دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابوالحسن کی ایک شرط تھی کہ ان کی دوستی صرف اسی ایک دن کے لیے ہوگی۔ اگلا سوال دیا گیا سوال نمبر 4، خلیفہ کے موصل کے سوداگر کا بھیس بدلنے کی وجہ لکھیے۔ تو یہاں پر جواب دیکھیے، خلیفہ کے موصل کے سوداگر کا بھیس بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ اپنے رعایا کے حالات سے واقف رہنا چاہتے تھے تاکہ ان کی تکلیفوں کو دور کر سکیں۔ اگلا سوال دیا گیا ہے سوال نمبر 5، ابوالحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنائے جانے کا سبب لکھیے۔ تو یہاں پر جواب دیکھیے، جواب ہے ابوالحسن کے محلے میں ایک امیر آدمی اپنے 4 گرگوں کے ساتھ محلے والوں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ خلیفہ نے جو موصل کے سوداگر کے بھیس میں تھے اس کا علاج پوچھا تو ابوالحسن نے جواب دیا تھا کہ اگر خدا اسے خلیفہ ہارون رشید کی جگہ ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو وہ اس منحوس آدمی اور اس کے چاروں گرگوں کی پیٹھ پر 100 کوڑے لگوائے گا۔ کتنے؟ 100 کوڑے لگوائے گا۔ خلیفہ نے سوچا کہ اس امیر آدمی اور اس کے ساتھیوں کو ابوالحسن کے ہاتھوں ہی سزا دلوا دے، اس وجہ سے ہارون رشید نے ابوالحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا دیا۔ اگلا سوال دیکھیے کہ ذیل کی سرگرمیوں کو وضاحت کے ساتھ مکمل کیجیے۔ اب ہم کو یہاں پر جوابات وضاحت کے ساتھ دینا ہے، یعنی بڑے بڑے جوابات ہمارے ہو سکتے ہیں، جس میں دیکھیے سب سے نمبر 1 پر دیا گیا ہے کہ ابوالحسن کے قید خانہ جانے کے واقعے کو مختصراً بیان کیجیے، جس میں جواب دیکھیے جواب دیا گیا ہے ابوالحسن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہارون رشید نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ ابوالحسن نے خلیفہ کی حیثیت سے اپنے محلے کے امیر آدمی اور اس کے گرگوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا اور ابوالحسن کی والدہ کو 1000 اشرفیاں دینے کی ہدایت کی تھی۔ رات میں اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ صبح اٹھنے پر وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی سمجھ رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے دونوں حکموں کی تعمیل ہوئی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ امیر المومنین ہے۔ اس نے اپنی والدہ اور پڑوسیوں کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہی ابوالحسن ہے۔ وہ پڑوسیوں کو مارنے دوڑا تو پڑوسیوں نے داروغہ کو بلا لیا۔ داروغہ نے جب یہ سنا کہ وہ خود کو امیر المومنین کہہ رہا ہے تو داروغہ نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلا سوال دیکھیے سوال نمبر 2، ابوالحسن کے دوستوں اور دوستی کے نظریے سے اپنے متعلق اپنی رائے تحریر کیجیے۔ جواب، ابوالحسن کے والد امیر سوداگر تھے، ان کے مرنے کے بعد وہ ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اس نے خوب خرچ کیا۔ جب سارا روپیہ ختم ہو گیا تو اس کے دوستوں نے آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان میں سے کسی نے ابوالحسن کی مدد بھی نہیں کی۔
ایسی دوستی مطلبی اور خود غرض ایسے دوست مطلبی اور خود غرض ہوتے ہیں، بلکہ ایسے دوستوں کے لیے لفظ مناسب لفظ مفت خور ہے۔ دراصل ایسے لوگ دوستی کے نام پر دھبا ہے۔ جو لوگ صرف اپنا مطلب دیکھتے ہیں وہ دوستی کے لائق نہیں ہوتے۔ ابوالحسن کے دوست بھی مطلب پرست، خود غرض اور مفت خور تھے۔ دوستی بڑا نیک جذبہ ہے۔ دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسے اپنا دوست کہیں اس کے سکھ دکھ میں شریک ہوں۔ دوستی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دوست کی صحیح رہنمائی کریں۔ دوست اگر غلط راہ پر جا رہا ہو تو اسے ٹوکے، خواہ اسے برا ہی لگے۔ دوستی یہی ہے کہ ہم اپنے دوست کا نقصان نہ ہونے دیں۔ وقت پڑنے پر ہم دوست کی ہر طرح سے مدد کریں۔ میری نظر میں یہی دوستی اور اس کے تقاضے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ خلیفہ کا مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ سبق کے حوالے سے اس بیان کو واضح کرنا ہے کہ وہ خلیفہ کا مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ تو جواب دیکھیے، ایک رات خلیفہ موصل کے سوداگر کے بھیس میں ابوالحسن کے مہمان تھے۔ کھانے کے بعد خلیفہ نے اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ظاہر کی تو ابوالحسن نے کہا، خدا اسے ہارون رشید کی جگہ ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو وہ اپنے محلے کے ایک امیر اور آدمی اور اس کے 4 گرگوں کو 100 کوڑے لگوائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ اسے بے ہوش کر کے اپنے محل لے گئے اور ایسا بندوبست کیا کہ وہ صبح اٹھ کر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھے اور اپنی خواہش پوری کر لے، اور پھر رات میں اسے بے ہوش کر کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ یہ خلیفہ کا مذاق تھا۔ دوسری ملاقات میں خلیفہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مذاق کی وجہ سے ابوالحسن کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ تب خلیفہ اسے دوبارہ بے ہوش کر کے محل میں لے آئے اور صبح بیدار ہونے پر پہلے ابوالحسن کی بوکھلاہٹ کا نظارہ کرتے رہے، بعد میں پردے کی آڑ سے نکل کر ابوالحسن کو ساری حقیقت بیان کی۔ ابوالحسن نے خلیفہ سے درخواست کی کہ اسے کبھی کبھی ملنے کی اجازت دی جائے۔ تب خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر سے کہا کہ وہ آج سے ابوالحسن کو اپنا محاسب مقرر کر رہا ہے محاسب خاص مقرر کرتے ہیں۔ اس کو ایک مکان دیا جائے اور ماہانہ تنخواہ مقرر کی جائے اور جتنے کوڑے اس نے کھائے ہیں اتنی ہی اشرفیاں اسے انعام میں دی جائے، اور یہ خلیفہ کا حکم تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈرامے سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالیے۔ جواب، ڈرامے کے کرداروں میں خلیفہ کا کردار مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یوں تو ابوالحسن کا کردار بھی زندگی سے بھرپور ہے، لیکن خلیفہ کا کردار کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ اپنی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود عیش و آرام کی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رہتا ہے۔ وہ اپنی رعایا کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے راتوں میں بھیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا اور اپنی رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی رعایا کی خواہشات کی تکمیل کی کوشش بھی کرتا تھا۔ جیسا کہ ابوالحسن کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ابوالحسن کے واقعے سے خلیفہ کے کردار کی اور بھی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً خلیفہ زندہ دل شخص تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ سنجیدہ مذاق کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کے ازالے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ خلیفہ کی زندہ دلی، عوام کے تئیں فکر مندی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے کاموں کی وجہ سے یہ میرا پسندیدہ کردار ہے۔ اگلا سوال دیکھیے کہ دیے ہوئے حروفوں کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھنا ہے۔ افسردہ یعنی کہ مرجھایا ہوا کے مفہوم والا لفظ، حروف کے نمبر۔ تو یہاں پر جواب دیکھیے، صحیح جو جواب حرف بنتا ہے یعنی لفظ بننے والا جو لفظ ہے وہ ہے پسماندہ۔ اور اگلا سوال دیکھیے، اس میں جھگڑا، تنازع کے معنی والا لفظ ترتیب پاتا ہے حروف کے نمبر، اور ان سے بننے والا جو حرف ہے وہ ہے خزیہ۔ تو صحیح نمبروں کی ترتیب کیا ہے؟ 2 1 4 3۔ تو آج ہم نے یہاں پر اضافی مطالعہ قصہ سوتے جاگتے کا مکمل ہوا، اور اس میں ہم نے اس کی تمام سوال و جواب بھی اسی ویڈیو میں مکمل ہوئے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔